اسٹیج پہ آ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ابھی میں کورٹ سے آ رہی ہوں. پاسپورٹ کے لیے انہوں نے مجھے ہینڈ اوور کرنے کے لیے بلایا تھا. تو میں ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں, چاہے وہ میڈیا سے ہوں, چاہے وہ میری پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں, یا وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں, جنہوں نے میرا بھرپور اس میں ساتھ دیا. خصوصی طور پر میں نام ضرور لینا چاہوں گی امجد پرویز صاحب کا, جو میرے لائر رہے ہیں. انہوں نے جس طرح 5-6 سال میرے مقدمے حق اور سچ کے لیے, جسٹس کے لیے جس طرح وہ کھڑے رہے ہیں, فائٹ کیا انہوں نے, میں ان کے لیے ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں. پاسپورٹ کیس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ مجھے اپنا پاسپورٹ 3 سال کے بعد واپس مل گیا. لیکن میں یہ سوال تو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ رکھا کیوں گیا 3 سال؟ مجھے کیوں محروم رکھا گیا میرے بنیادی حق سے, جو کہ ایک ایز اے سٹیزن آف پاکستان میرا حق تھا. اور میں آج قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں, کیا میری قوم جانتی ہے کہ جس کیس میں میرا پاسپورٹ رکھا گیا 3 سال لاہور ہائی کورٹ میں, وہ کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں. یہ وہ کیس ہے جب میں 2019 میں جلسے کر رہی تھی اور میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے جلوس نکال رہی تھی اور عوام کو موبلائز کر رہی تھی. تو یہ فتنہ, جو فورن فنڈڈ فتنہ, اس وقت یہ پرائم منسٹر تھا اور اس وقت یہ ایک پیج پہ بھی تھا. تو اس کو خوف ہو گیا کہ اگر عوام میرے خلاف کھڑی ہو گئی, کیونکہ جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے تھے, رات کو 3 بجے تک وہ جلسے ہو رہے تھے, تو پھر ان کے پاس میرے خلاف کوئی کیس تو تھا نہیں. تو انہوں نے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں مجھے اریسٹ کیا. جب میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی, وہاں پر انہوں نے مجھے اریسٹ کیا. 57 ڈیز انہوں نے نیب میں مجھے حبس بے جا میں رکھا, اور نیب میں کسی خاتون کو رکھنے کا پہلے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, کوئی ہسٹری نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے. نیب کو بنایا ہی نہیں گیا خواتین کے لیے. تو جب انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کہاں رکھیں, کیونکہ نیب میں تو جو ڈیٹینشن سیلز بنے ہوئے ہیں وہ مرد حضرات کے لیے بنے ہوئے ہیں, اور وہ ایک بیرکس کی طرح کے ہیں, وہ ایک ہی ان کے کوریڈور میں وہ ہوتے ہیں. تو پھر پکڑ تو لیا, کیس بھی کوئی نہیں تھا, تو انہوں نے مجھے پھر رکھا جو ان کا ڈے کیئر سینٹر ہے نیب کے ہیڈ آفس میں. وہاں پر انہوں نے مجھے اس کو خالی کرایا. وہاں پر انہوں نے مجھے 57 ڈیز حبس بے جا میں رکھا. اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ تفتیش مجھ سے جس بات کی جاتی رہی وہ یہ ہوتی تھی کہ آج کل آپ پولو کویلو کی کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب میرے گھر سے کتابیں آتی تھیں تو وہ پڑھتے تھے اس کتاب میں کیا لکھا ہے, آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھانے کا مینیو کون بناتا ہے, پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کی ہائرارکی کیا ہے. وہ جو ان کے وہاں کا جو نیب کا سٹاف تھا, ان کے جو دل میں دماغ میں سوالات تھے, وہ میری انویسٹیگیشن میں وہ شامل تھا. پھر مجھے جوڈیشل کر دیا گیا 57 ڈیز کے بعد, اور مجھے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا, جہاں پر بھی میں کچھ میرے خیال ہے تقریباً 1.5 مہینہ رہی ہوں گی. تو کل ملا کے یہ 3 مہینے سے زائد کی, بلکہ شاید 3.5 مہینے سے زائد کی قید تھی. لیکن اس پورے عرصے میں, اور آج تک, اس بات کو بھی اب 3 سال ہو گئے ہیں, آج تک میرے خلاف وہ کیس رجسٹر نہیں ہو سکا, نیب کا وہ ریفرنس نہیں بن سکا جس ریفرنس کی آڑ میں انہوں نے 3 سال میرا پاسپورٹ رکھا. بلکہ 3 سال صرف پاسپورٹ نہیں رکھا, 7 کروڑ روپیہ بھی رکھوایا ہوا ہے. اب میں اس کیس کی جو جس اس میں رکھا ہوا ہے, میں اس کی کواشمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ جلدی اپلیکیشن دائر کروں گی. بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. میں کہتے ہیں کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ 3 سال بعد پاسپورٹ کیوں ملا مجھے. سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پہ 3 سال میں میرا پاسپورٹ رکھا کیوں گیا اپنے پاس. اسی طرح پاناما کیس میں میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں نا 2018 سے لے کر 2022، بلکہ یہ پاناما کا جو مقدمہ ہے یہ تو 2016 کے آخر میں بنا تھا. 6 سال میں اس جھوٹے مقدمے کو بھگتتی رہی. 6 سال میرے والد نے اس جھوٹے مقدمے کو بھگتا. 150 سے زائد پیشیاں ہم نے بھگتی. سوال یہ نہیں ہے کہ 6 سال بعد مجھے انصاف مل گیا اور میں بریت میری کیسے ہو گئی. سوال یہ ہے کہ 6 سال کیوں ایک جھوٹا مقدمہ چلا، اس کو چلنے دیا گیا. اور سب اس سے پہلے ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ 6 سال پہلے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہی کیوں گیا. تو آج قوم کے سامنے جواب ہے. مجھے ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. میری وہ ایپلیکیشن جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیانات کی روشنی میں نے دائر کی تھی، 2 سال کی محنت جس میں کہا گیا تھا، وہ آج بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پڑی ہے. تو وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ جو ہوا ہے، جو فاؤل پلے ہوا ہے، جس طریقے سے یہ مقدمات بنائے گئے، کیونکہ عمران خان کے پولیٹیکل جو ایک وردی پولیٹیکل اپوننٹ تھا، طاقتور فارمیڈیبل پولیٹیکل اپوننٹ تھا، اس کو میدان سے اٹھا کر باہر کیے بغیر عمران خان الیکشنز نہیں جیت سکتا تھا. تو یہ سارا کھیل رچایا گیا. بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر وہ پاناما کا مقدمہ نہیں رہا اور اگر یہ جو جھوٹا پاسپورٹ جس میں میرا رکھا ہوا تھا وہ مقدمہ نہیں رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک دن قوم کے سامنے پوری حقیقت آ کر رہے گی. کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ان ثبوتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ان بیانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور میرا پاناما کا جو میرا کیس تھا، لوگ کہتے تھے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور یہ اس پہ تو میرے پہ مقدمہ بنا ہی نہیں تھا. یہ بھی قوم نہیں جانتی. وہ جھوٹ بول بول کے، وہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ والی ٹی شرٹس پہن کے، کیلیبری کوئین کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات گھڑی جو یہ انہوں نے کیس میں رکھا ہی نہیں. کیس میں میرے اوپر جو کیس بنایا جس میں مجھے سزا ہوئی وہ ابیٹمنٹ میں تھی، اور وہ کہ جو کرائم ہوا ہے اس کی ابیٹمنٹ میں اور ایڈ کرنے کے لیے مجھے ایڈر اور ابیٹر کہا گیا اور اس پر مجھے سزا ہوئی. کیلیبری پر نہیں ہوئی، ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہوئی. ٹرسٹ ڈیڈ تو اٹھا کر عدالت نے پھینک دی باہر. انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک بہن اور بھائی کے درمیان ہے، اس میں کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے. بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز ہیں یہ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں 6 سال گزر گئے. ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں پیش کر سکے عدالت میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان پراپرٹیز کے مالک ہیں. اور وہ جو میرے دادا کا کاروبار تھا 1930 سے چلتا ہوا، اس کو یہ کنوینینٹلی مائنس کر گئے. میرے والد نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں. وہ میرے دادا کی کھڑی کی ہوئی امپائر تھی جس کو کنوینینٹلی اس پہ آنکھیں بند کر لی. وہ دادا سے اگر پوتوں کو ملا یا پوتیوں کو ملا یا ان کی فیملی کو ملا تو وہ تو بات کنوینینٹلی کھا گئے. ججز میرے سامنے یہ بات بار بار نیب سے کہتے رہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دے دیں، کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف کی ہیں اور مریم نے ایڈ اور ایبیٹ کیا ان کو. کبھی جب وہ سوال پوچھتے تھے کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا تھا، کبھی نیب کو ڈینگی ہو جاتا تھا، کبھی نیب کا وکیل بدل جاتا تھا. اور پھر میں نے جب یہ بریت ہو گئی تو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ کہتے سنا کہ کیونکہ اب نیب جو ہے اس حکومت کے تابع ہے تو جو پروسیکیوٹر لگایا گیا اس نے مقدمہ نہیں لڑا. تو یہ میں قوم کے لیے بتا دوں، ان کی انفارمیشن کے لیے، ان کے نالج کے لیے، کہ میرے مقدمے میں آخر تک وہی 2 وکلاء، وہی 2 پروسیکیوٹرز رہے جن نے میرا مقدمہ بنایا تھا. جس دن میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اسی دن وہ سردار مظفر عباسی صاحب وہی پروسیکیوٹر آرگیو کر رہے تھے جنہوں نے جج بشیر کی عدالت میں 8 مہینے میرا مقدمہ لڑا میرے خلاف. اور ایک اور بات میں آج کلیریفائی کر دوں، میں نے اپنے وکیل کو یہ ہدایات دی تھی کہ مجھے نیب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا.
تو یہ میں پوری قوم کو آج یہ بتا دینا چاہتی ہوں. اس پہ ڈیٹیلڈ پریسر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیٹیلڈ فیصلہ آنے کے بعد پاناما کا اس کے اوپر میں پریسر کروں گی. ابھی میں نہیں کروں گی. پھر میں بتاؤں گی کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے فاؤل پلے ہوا, کس طرح سے سازش ہوئی. سارے کیس کے ایک ایک حقائق جن پر میں نے آج تک بات نہیں کی اور چپ کا روزہ رکھا, وہ میں قوم کے سامنے لے کر آؤں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو امینڈڈ لا ہے نیب کا, جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں, نہ میں نے وہ اویل کی ہیں, نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملا ہے. مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملا ہے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا, اور اس جھوٹے کیس میں میں نے سزا بھگتی 4 مہینے. جب اڈیالہ میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی, اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ اس کو این آر او کہیں. این آر او یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی آج سرے بازار جو رسوا ہو گیا, سرے بازار جس کی حقیقت آج قوم کے سامنے آ گئی, آپ کی اتنی ہمت کے بجائے اس پر آپ معافی مانگے جا کر کہ میں نے ایک خاتون سے زیادتی کی, میں نے نواز شریف صاحب سے زیادتی کی, یا بھلے آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ معافی مانگے, تو آپ جائے نماز بچھائیں بنی گالا میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں بے گناہوں کے ساتھ میں نے سازش کی, ان کو سزا دلوائی صرف اس لیے کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بننا تھا, کیونکہ اگر وہ میدان میں رہتے تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. این آر او اس کو کہتے ہیں کہ ماں وہاں مر رہی ہو اور باپ اور بیٹی ہاتھ پکڑ کر آ کر ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی ہر طرف سے گواہی آ رہی تھی, تب بھی آ رہی تھی. کس کو یاد نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ایک صحافی نے جو نیب عدالت سے وہ یوں منہ چھپا کر ایک صاحب نکل رہے تھے جن دنوں ہمارا مقدمہ چل رہا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ شوکت عزیز صاحب کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے؟ ارشد ملک کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے؟ تو کبھی معافی مانگی گئی, اور اس کے اوپر سے آپ کی اتنی جرت کہ آپ اس کو این آر او کہیں. این آر او یہ ہوتا ہے, این آر او یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے بعد ثبوت آئیں, ارشد ملک کی ویڈیو آ جائے, ثبوت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دی گئی, اور وہ آج تک باہر بیٹھے. یہ این آر او ہوتا ہے. این آر او یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا نام ہے جو نیب کے پچھلے سربراہ تھے, جسٹس جاوید اقبال, آپ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کریں اور ان سے اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے لیں. کیا این آر او اس کو کہتے ہیں؟ این آر او اس کو کہتے ہیں کہ مریم نواز پہ کوئی کیس نہ بنتا ہو اور وہ جلسے اور جلوس کر رہی ہو اور آپ ڈر جائیں, آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں, اور آپ اس کو بغیر کسی کیس کے اٹھا کر اس اندر کر دیں, نیب میں ڈال دیں, حبس بے جاں میں رکھیں. کیا این آر او اس کو کہتے ہیں؟ اور وہاں سے آپ اٹھا کے اس کو کوٹ لکھپت کے ڈیتھ سیل میں پھینک دیں جہاں پر ایک چارپائی رکھی ہو اور باتھ روم اور کمرے میں دیوار نہ ہو. این آر او اس کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈار صاحب این آر او کے بعد آئے. میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں کہ واپس آنا تو تھا نا, ظلم نے ایک دن مٹنا تھا, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. جو ظلم ہے اس کی شیلف لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے. ڈار صاحب کو اس ملک سے جانا کیوں پڑا؟ واپس آنا تو بعد کی بات ہے, پہلے بتائیں. اور آپ کے منہ پہ قدرت کا زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے کہ جس ڈار صاحب کو آپ نے فاؤل پلے کر کے نکلوایا, آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر ہے. اور ڈار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ این آر او کی نہیں ہے, ڈار صاحب کے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں ہے. ڈار صاحب سے ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا, ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ گئے تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کے سائنز دکھا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, ڈیزل اور پیٹرول کی پہلی بار قیمتیں اس طرح سے کم ہوئی ہیں. اور ڈار صاحب کیونکہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, بہت دفعہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال چکے ہیں, ایسے معاشی بحرانوں سے بھی انہوں نے نکالا ہے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی. تو تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے, جو ان کی گفتگو ہے آپس کی, وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں, اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا. اصل میں تکلیف یہ ہے ڈار صاحب سے. تو پہلے تو اس بات کا جواب دو نا کہ تم نے اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے کیوں.
اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جھوٹ کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے, باطل کو مٹنا ہوتا ہے, حق کو آنا ہوتا ہے. آج جب تمہارا بھیانک چہرہ نظر آ رہا ہے, کبھی تم بشیر میمن صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر کہو مریم کو گرفتار کرو, شہباز شریف کو گرفتار کرو, اور وہ کہے بھائی میں کیوں کروں, کوئی کیس ہو تو کروں نا, مجھے نہیں پتا, تم جیسے مرضی کرو. اور اس کے بعد کبھی آپ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بلیک میل کر کے کہیں. اب وہ بیچاری طیبہ گل جو ہے وہ اپنی ویڈیو لے کر ایک وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ آپ کا جو نیب کا چیئرمین ہے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے, تو اس کو بھی 1 مہینہ حبس بجا میں رکھ لیا. اس سے وہ ویڈیو لے لی کہ ہاں میں ایکشن لیتا ہوں, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ویڈیو دکھا کر وہ جاوید اقبال صاحب کو بلیک میل کرتے رہے. یہ تو اس کے احتساب کی اصل حقیقت ہے. شرم نہیں آتی اس انسان کو کہ آج بھی معافی مانگنے کی بجائے NRO کی رٹ لگا کے بیٹھا ہے. میں بتاتی ہوں تمہیں NRO کیا ہوتا ہے. NRO پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ NRO ہوتا ہے جب تم نے اپنے گھر کی بنی گالا, جس کا نام منی گالا ہے, اس کی ریگولرائزیشن کے لیے تم نے جعلی ڈاکیومنٹس جمع کرائے, اور اس پر بھی تمہارے ثاقب اور نثار نے تمہیں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. وہ صداقت اور امانت کی داستانیں پھر پوری دنیا نے سنی. NRO اس کو کہتے ہیں کہ جب جس دن تمہیں پنجاب گورنمنٹ ملی, تم نے اسی دن فرا گوگی کے کیس ختم کرا دیے, بلکہ جو پنجاب میں بیوروکریسی کے تبادلے کیے وہ کیے ہی اس لیے کیونکہ تم فرا گوگی کے کیسز پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فرا گوگی نے جو بھی کمایا تھا اس کی فرنٹ وومن وہ پیرنی پنکی تھی اور تم تھے. اس کے سب فٹ پرنٹ جو ہیں وہ جاتے تھے بنی گالا کی طرف. اور جس نے کہا کہ تمہاری نیپیاں اسٹیبلشمنٹ چینج کرتی ہے اور وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اس کو تم نے چیف منسٹر پنجاب بنا دیا. اس کے بیٹے کو بھی کل لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا, جس کورٹ کے پاس اتنے بڑے بڑے FIR کے پاس ثبوت ہے اس کی منی لانڈرنگ کے, اس کے حق میں کل فیصلہ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں NRO. تمہارے خلاف اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں تمام بٹھا لیں آپ حکمران, کسی کے خلاف ملا کے اتنا کوئی کیس نہیں ہوگا جو اس کے خلاف ہے. فارن فنڈنگ میں مجرم یہ ثابت ہوا, توشہ خانہ میں مجرم یہ ثابت ہوا, فرا گوگی کیس میں مجرم یہ ثابت ہوا. اور آپ یہ دیکھیں NRO فرا گوگی کو کیسے ملا. اس کو راتوں رات جہاز میں بٹھا کے فرار کرا دیا. NRO اس کو کہتے ہیں جو علیمہ باجی کو ملا, جس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے, لیکن اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. NRO اس کو کہتے ہیں. اور پھر تم نے کل کہا کہ کل میں انٹرویو, مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ, فورن فنڈڈ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا خاص مقام ہوتا ہے, ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, اور اگر مریم خاتون نہ ہوتی تو جیل میں ہوتی. تو جب مریم جیل میں تھی تم نے ڈالا تھا جھوٹے مقدمے, تب مریم خاتون نہیں تھی. تم تو خواتین کے عزت کے معاملے میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہو. تمہارا اتنا برا خواتین کے معاملے میں ٹریک ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ میری جو ٹریننگ ہے, میری جو اپ برنگنگ ہے, وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عمران پہ پرسنل اٹیک کروں. لیکن کس سے چھپی ہوئی ہے وہ بات جو خواتین کے معاملے میں, ان کی عزت کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے مریم نواز کو اڈیالہ جیل میں پھینکا باپ کے ساتھ. مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے اس کو نیب میں حبس بجا میں رکھا. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب تم نے اس کو کوٹ لکھپت جیل میں اس کے جلسوں سے ڈر کر تم نے ڈیتھ سیل میں پھینکا, سزائے موت کی چکی میں رکھا. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب اس کو تم نے 6 سال تم نے عدالتوں میں دھکے کھانے پر مجبور کیا. اس وقت مریم نواز خاتون نہیں تھی. اور جب مریم نواز نے اپنے حق میں کبھی خاتون کارڈ نہیں کھیلا, عورت کارڈ نہیں کھیلا, وکٹم کارڈ نہیں کھیلا, تو تم یہ خاتون کی رٹ نہ لگاؤ. جب مریم نواز نے خاتون ہونے کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا
تم نے تو کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی, دیواریں پھیلان کے بھاگ جاتے ہو, اور تم نے سچے کیسز میں بھی تمہیں آج تک قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو مریم نواز نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس ہمت کے ساتھ تمہارے انتقام کا مقابلہ کیا, تم تو بات کرنے کے قابل نہیں. جب میں نے اپنے خلاف عورت کارڈ اپنے حق میں نہیں کھیلا تو خبردار تم نے عورت ہونے کا کوئی نام بھی لیا. تو اور پھر جب تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا, خواتین کے ساتھ اس طرح کرتے. اس وقت میں خاتون نہیں تھی, یا خاتون صرف وہی ہے جو بنی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ ہیروں کی انگوٹھیاں لے کر بھی آج, ہیروں کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمفرٹ میں ہے. میں تو 6 سال سے سڑکوں پہ ہوں. لیکن قدرت کا اپنا ٹائمنگ بھی ہوتی ہے, قدرت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سچائی کو سامنے لانے کا. اور جس طرح انسان آزمائش سے گزر کر جب سرخرو ہوتا ہے, اس بات کا مزہ ہی اور ہے. میں تو قدرت کی, اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں اور حیران بھی ہوں. مجھے کوئی افسوس نہیں. میں آج بھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلتی. جو میری ٹریننگ میرے مخالفین نے پچھلے 6 سال میں کرائی ہے, میں خود بھی, میرا پوری فیملی پارٹی مل کے میری یہ ٹریننگ کراتی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, جو برائی کے خلاف, ظلم کے خلاف, انتقام کے خلاف, جال سازی کے خلاف کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا, میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں. اور آج میں ایک فرق مریم نواز ہوں. تو اس کا شکریہ مخالفین کا بھی بنتا ہے, اس فتنہ خان کا بھی بنتا ہے. تمہاری طرح بنی گالا میں چھپ کے یا گرفتاری کے خوف سے حفاظتی ضمانتیں نہیں کراتی پھرتی تھی. میں تب بھی میں خاتون تھی. جب مجھے نیب نے بلایا تو میں نے نیب کی, پرویز رشید صاحب اور مریم میرے ساتھ تھے, میں نے نیب کے پتھر بھی کھائے, میری بلٹ پروف گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, اس کی اسکرین ٹوٹ گئی. تب بھی میں خاتون تھی. خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو خاتون کا تو نام بھی تم نہ لو. مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو. تم نے جس طرح تم نے, چلے یہ تو سیاسی ہو گیا نا, تم جس طرح فرسٹریشن میں میرے خلاف جملے کستے ہو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں. یہ کس نے کہا تھا کہ مریم میرا اتنی بار نام لیتی ہے کہ اس کا کہیں ہسبینڈ نہ ناراض ہو جائے؟ یہ گھٹیا جملے بازی کس نے کی تھی؟ چلے مریم نواز کو چھوڑ دیں, وہ آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے اس سے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں, آج کل ان کی ساری تقاریر میرے خلاف ہوتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو آنریبل جج زیبا کے بارے میں گفتگو کی تھی اس فتنہ نے, وہ کیا تھا؟ للکارا جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا الفاظ استعمال کیے؟ نہیں چھوڑیں گے, آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے. جج زیبا نام بھی لیا, اور ان کو کل اس کے اندر معافی مل گئی. تو بات یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں, احترام کرتی ہوں ایز اے جج بھی. تو انہوں نے معافی دے دی, بڑے دل کا مظاہرہ کیا, درگزر کا مظاہرہ کیا. لیکن میں عدلیہ سے بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فراخ دلی کا مظاہرہ جو ہے نا, اس قسم کے شیطانی ذہن کے انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اگر آپ اس قسم کے انسان کو معاف کریں گے, جس کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے جلسوں میں کھڑے ہو کر بدتمیزی کرو, جملے کسو, الزام لگاؤ, بھلے بعد میں وہ الزام کا دھڑن تختہ ہو جائے, لیکن وہ بہت سالوں سے یہی کرتا آ رہا ہے. اور جب قانون کے شکنجے میں گردن پھنستی ہوئی نظر آئے تو جا کے معافی مانگ لو. اور آپ کیا خیال ہے کہ جب وہ جج زیبا سے معافی مانگنے گئے تھے تو وہ اس لیے معافی مانگنے گئے تھے کہ ان کو لگا تھا ان سے غلطی ہوئی ہے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیں. وہ جج زیبا صاحبہ سے معافی مانگنے اس لیے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ معافی نہیں مانگی تو میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا, میں توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. تو یہ معافی انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مانگی. اور جج زیبا صاحبہ کی جو توہین ہوئی ہے اس کی کبھی معافی دینے سے پہلے جج زیبا صاحبہ سے پوچھا کہ اس کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے شخص کو جب معافی ملتی ہے تو آپ
کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں؟ پھر اب کس کے منہ پہ فلٹر لگا ہوگا؟ کوئی بھی جلسے میں کھڑا ہو کے اٹھ کے کسی خاتون کو گالی دے، ڈرائے، دھمکائے، جھوٹا الزام لگائے، بلی کرے اور اس کے بعد جا کے معافی مانگ آئے گا، پھر سب کو معافی دینی پڑے گی. پھر طلال چودھری صاحب کو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر جو دانیال عزیز صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر نہال ہاشمی صاحب کو بھی معافی دینی پڑے گی. اور ان کو معافی ملنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ سیاسی لوگ ہیں. اس شیطان کو آپ نے معافی دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ یہ یہی کرے گا. وہ اور زیادہ امبولڈن ہوا ہے آج. اس کو پتا ہے کہ جو چاہے کر لو، بعد میں جا کے معافی مانگ لو. اور دیکھیں ایک اور میری نظر سے ویڈیو گزری، یہ اے آر وائی کو وہ اینکر ہیں شاید ماریا میمن، ان کو انٹرویو دے رہے تھے اور آپ یہ اندازہ لگائیں اس شخص کا، میں اب مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے، آپ اندازہ لگائیں. کہتا وہ اس نے کہا وہ سائفر کہاں ہے، کاپی جو سائفر کی وہ تو میں گم ہو گئی مجھ سے. اندازہ لگائیں آپ، سائفر گم ہو گیا مجھ سے. وہ سائفر کوئی وہ ہیرے کی انگوٹھی کے لین دین کا تو وہ ریکارڈ نہیں تھے نا جو تم نے گم کر دیا تو کوئی بات نہیں. یا وہ سائفر جو تم نے ڈالرز لیے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں، یہ وہ تو نہیں تھا نا، یہ پاکستان کی امانت تھی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کتنے سائفرز آئے ہوں گے پاکستان کو؟ لاکھوں آئے ہوں گے. آج تک کوئی سائفر غائب ہوا ہے کہیں؟ وہ سائفر، بات یہ نہیں ہے کہ وہ سائفر کہاں گیا، غائب ہو گیا، اس کی کاپی وہاں پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی. الزام یہ نہیں ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ آپ نے ایک ریاست کی دستاویز کو آپ نے غائب کیا، وہ بھی الزام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ گم گیا، میں نہیں کہہ رہی ہے، یہ عمران خان فتنہ خان خود اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے گم ہو گئی. الزام جو سنگین نوعیت کا الزام ہے وہ یہ نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. اس کا گم ہونا بھی سنگین ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ آپ نے جال سازی کی اس سائفر کے اندر. آپ نے منٹس آف دا میٹنگ تبدیل کیے. آپ نے زیرو، جس میں کوئی سازش کا نہ ذکر تھا نہ سازش کا کوئی عطا پتہ تھا، آپ نے اس کے اوپر سازش بلڈ کر دی. یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کھلنڈرے کو، تلنگے کو لا کر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائم منسٹرز آفس میں کہ کھیلو 22 کروڑ کی تقدیر سے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں؟ اب جو بین الاقوامی دنیا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ہے، دنیا کے ممالک ہیں، وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا. اور پھر آپ نے اس جھوٹے سائفر کی بنیاد پر، اس ٹیمپرنگ کی بنیاد پر، اس فوجری کی بنیاد پر آپ نے پارلیمنٹ توڑ دی اور رونا دھونا شروع کر دیا. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، سازش گھڑتے ہیں، تو یہ تو پھر ہونا تھا نا، آپ نے رونا تھا، کیونکہ جھوٹ کی شیلف لائف نہیں ہوتی. اور اس پہ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ نے ٹیکسلا کے جلسے میں کھڑے ہو کر جو باتیں آپ نے کی، جس قسم کے رقیق حملے آپ نے انسٹیٹیوشنز پہ کیے، آپ کو شرم آنی چاہیے. میں آپ کو ابھی کچھ ویڈیوز دکھاتی ہوں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے. لگائیں جی ویڈیو. آواز اونچا کریں پلیز، پلیز آواز اونچی کریں. اس کو ری پلے کریں، یہ گولڈن الفاظ ہیں، ذرا ری پلے کریں پلیز. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی، جس طرح اس نے ہمارے ساتھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھی،
जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट किया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। अगला लगाएं जरा। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। जो इन चोरों को रोक सकते थे, जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहती हैं हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। देखिए, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने टाकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशरत तबाह कर दी, लोगों का महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और इन चोरों को ऊपर बिठा के इनके केसेस माफ हो गए, और हम कहेंगे मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौन सब उन लोगों की तरफ देखती है, उम्मीदवारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को, और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा कोई साकार आ गया। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो कीकर कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। जिसका पूरा करियर डील्स के ऊपर चलता हो, जालसाजी पर चलता हो, खुफिया मुलाकातों पर चलता हो, वो शख्स ये आज इसहाक डार पे इल्ज़ाम लगा रहा है। उस पर मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन आपने पहली 2 वीडियोस देखी जिसमें ये फितना जो है ये तारीफ़ कर रहा है अफवाज पाकिस्तान की, जनरल बाजवा की तारीफ़ कर रहा है। और आखिरी वीडियो आपने देखी है परसों टैक्सला के जलसे की वीडियो है। तो इन 2 वीडियोस में क्या फ़र्क है? उसमें इक़्तिदार और कुर्सी का फ़र्क है। जब इक़्तिदार में थे तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे, आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत अच्छी थी, अफवाज पाकिस्तान भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हर चीज़ में इनकी मदद करते थे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में इनको सपोर्ट किया, तो वो बहुत अच्छे थे। और अब ओनली 6 months अपार्ट आज की गुफ्तगू सुन लें जो टैक्सला के जलसे में किए। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि अब ना इक़्तिदार रहा ना कुर्सी रही। फ़र्क ये है कि एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख़ का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज़ को गाली बना दिया, उसको इल्ज़ाम बना दिया। क्यों बनाया? न्यूट्रल लफ्ज़ को जो आपका आइन कहता है, जो आपका कानून कहता है, आपने उसको गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज़ बदलने से इनकार हो गया। आपकी बैसाखियां जिस पे आप 4 साल खड़े रहे, 2011 में जो बैसाखियां आपको मिली वो आपसे ले ली गई, क्योंकि आप उन बैसाखियों के भी अहल नहीं थे। आप इतने ना अहल और ना लायक शख्स थे कि बैसाखियां भी आपको खड़ा नहीं कर सकी। भाई इतनी आपको, अगर आप हर रोज़ कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूँ, तो अगर इतनी मकबूलियत पे आपको अपनी मकबूलियत पे आपको इन्हिसार है, तो क्यों बार बार न्यूट्रल से फरियादें कर रहे हैं? क्यों बार बार उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो
اپنے حلف سے پیچھے ہٹیں اور آ کے آپ کی مدد کریں. یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں, یہ دہائیاں ہیں جو وہ دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری آنکھ بن جائیں, میرے ناک بن جائیں, میرے ہاتھ بن جائیں, جیسے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہ بنے تھے. یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے, یہ دو اشخاص کی گفتگو نہیں ہے, یہ دو لوگوں کی گفتگو نہیں ہے, یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے جس کا نام عمران خان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب تعریفیں تھیں تو وہ اقتدار میں تھا, جب اٹیکس کر رہا ہے تو وہ اقتدار سے باہر آ گیا ہے. یہ ہے اس شخص کی حقیقت. آج اس کو اقتدار میں واپس ڈال دیں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا. آپ اس کی نیپیز بدلنا شروع کریں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا. آپ اس کے مخالفین کو اٹھا کے کنٹینرز میں بند کریں, ان کے اوپر جھوٹی مقدمے بنائیں, ان کو انتخابی میدان سے باہر کریں تو یہ تعریفیں شروع کر دے گا. آپ ان کے ناک بن جائیں, آنکھ بن جائیں, ہاتھ بن جائیں, اس ہاتھوں سے لوگوں کو ماریں, اس کے مخالفین کو ماریں اور یہ اس کے لیے میدان خالی کریں تو یہ آپ کی تعریفیں کرے گا. اور وہ شخص جو رات کو ایوان صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے, این آر او مانگتا ہے, جب این آر او نہیں ملتا تو باہر کھڑے ہو کے جلسے میں بدتمیزی شروع کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تنقید اگر جائز ہو, کسی دائرے میں ہو, تمیز کے دائرے میں ہو, ایشو بیسڈ ہو, تو مجھے اس تنقید سے اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان چوکیداروں کو چھوڑ دو گے, کیا تم انسٹیٹیوشنز کو چھوڑ دو گے. مطلب وہ چوکیدار جو ہیں اگر وہ وطن کی جو بارڈرز ہیں ان کی حفاظت چھوڑ کے وہ بنی گالہ کی حفاظت کرنا شروع کر دے تو پھر چوکیدار ٹھیک ہے. بنی گالہ میں ہیروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں. اتنے آنیسٹ آفیسرز کو آپ نے صرف اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو وائف ہے پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے بطور پرائم منسٹر آپ کے آفس میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ وہ ہیروں کے ہار رشوت میں لے رہی ہے, تو آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اور جب آپ کو این آر او نہیں ملتا تو آپ اس طرح سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اور آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب مریم اورنگزیب کے ساتھ جو لندن میں ہوا, کیا آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو سپاہی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں سیاچن بارڈرز پہ کھڑے ہو کر, آج بھی جو جنگ ہے اس کی جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں آج بھی جوان بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں, آفیسرز بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور اقتدار میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں, اقتدار سے جب آپ باہر آتے ہیں ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے, اس میں آپ کے جنرل سے لے کر نیچے چھوٹے سپاہی تک شہید ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا. آپ نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلائیں, ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو. یہ تو کوئی ملک کا بدترین دشمن نہیں کرے گا. اور آج آپ کو اقتدار نہیں ملتا تو آپ انسٹیٹیوشنز کو تنقید کا نشانہ بناتے. ای سی پی میں نے کیونکہ آپ کی چوری پکڑ لی اور وہ چوری اتنی بڑی تھی کہ وہ نہیں چھپا سکتے تھے اس کو, آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا. جو 7 سال آپ جس نظام پر سانپ بن کے بیٹھے رہے, جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے ای سی پی کے تھرو, اور آپ کے ناک کان اور آنکھوں نے ای سی پی کے آپ نے فارن فنڈنگ کا مقدمہ دبا کے رکھا. کبھی نہ کبھی اس نے سامنے آنا تھا نا. جب وہ سامنے آیا تو اتنی گلیئرنگ چیزیں عوام کے سامنے آئی کہ آپ نے کروڑوں روپیہ جو باہر کے ممالک ہیں, دشمن ممالک ہیں, ان سے لیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, اور وہی آپ نے کیا. تو جب تک فارن فنڈنگ کا معاملہ رفع دفع ہوا تھا, دبا کے رکھا ہوا تھا, تب تک ای سی پی کا چیئرمین جس کو آپ نے خود لگایا وہ بہت اچھا تھا, وہ ایک بڑا آنیسٹ آفیسر تھا. جب اس نے آپ کی چولی پکڑ لی, جب اس نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا, آپ کا چہرہ عوام کو دکھایا, تو وہ برا ہو گیا, وہ کرپٹ ہو گیا. تو آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ والے نیوٹرلز چاہیے جو ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو لے کے دیتے, جو آپ کے ممبرز کو مجبور کرتے کہ وہ عمران کو ہی ووٹ دیں, جو جب سینٹ میں الیکشن ہو یا کہیں اور بھی الیکشن ہو یا ووٹنگ ہو, وہ پکڑ کے آپ کے ممبرز کو اور مخالفین کے اپوننٹس کو لے کر آئیں اور کہیں کہ ووٹ ڈالو زبردستی. آپ کس بات کے لیے رو رہے ہیں؟ جو تمہارے
مقدمات پر, تمہارے جرائم پر, تمہارے قصور پر پردہ ڈالے وہ آنیسٹ ہے, وہ ٹھیک ہے, اور جو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑے, تمہیں ایکسپوز کرے, وہ کرپٹ بھی ہے, وہ غلط بھی ہے, اس کے گریبان کو بھی پکڑنا ہے. تو مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا ہے کہ آپ سوچیں جب اس نے جو بدتمیزی کی ہے ٹیکسلا کے جلسے میں, جہاں اس نے کہا ہے کہ کیا آپ ان چوکیداروں کو معاف کر دیں گے, میری بہنیں معاف کر دیں گی, تو وہ جو سیاچن میں کھڑا سن رہا ہے, جب اس تک یہ بات پہنچے گی, جو سرحدوں کی حفاظت پہ میرے بھائی اور بیٹے کھڑے ہیں, جب ان تک یہ بات پہنچے گی تو ان کو کیا پیغام ملے گا, ان کے دل پر کیا گزرے گی. ہر چیز کو آپ نے اپنی گھٹیا سیاست کی نظر کرنا ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے. ایشو پہ بات کریں, ہم سب سنیں گے, لیکن یہ رونا دھونا جو ہے نا کہ مجھے میری نیپیز کیوں نہیں بدل رہے, مجھے کیوں نہیں سپورٹ کر رہے, میرے کرچز کیوں نہیں بن رہے, میری بیساکھیاں کیوں نہیں بن رہے, مجھے اقتدار کیوں نہیں لے کے دے رہے. اقتدار کوئی لالی پاپ ہے جو اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ جی ایک منٹ عثمان, آپ بات کریں, میں دیتی ہوں, میں آ رہی ہوں. عارف میں دیتی ہوں. چوہوں کا کھانا کھلایا گیا, کراچی میں آپ کے ہوٹل پر جس کمرے میں قیام تھا وہاں پر اٹیک کیا گیا, میاں نواز کے سامنے آپ گرفتار کیا گیا. جو لوگ توڑنا چاہتے تھے ان کے لیے کیا پیغام ہے, تو دوسرا اسمبلی کا حصہ کب بن رہے ہیں. میاں نواز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نومبر میں آ رہی ہے یا دسمبر میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میرے ساتھ واپس آئیں, اور اب ان کو کب واپس آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میرے کیس کے تھرو, کیس وہ میرا تھا لیکن اس سے زیادہ بے گناہی میاں نواز شریف کی ثابت ہوئی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف پر کیس ہی یہ تھا کہ جس کیس میں وہ بیچاروں ان کو سزا ملی ہے, ان پر کیس ہی یہ تھا کہ پراپرٹیز ان کی ہیں جو ان کی نہیں نکلی. اور آج یہ جو این آر او کا راگ الاپ رہا ہے نا, مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے ایک کیس کیا ہو پیناما کا. اس وقت تو بڑا عدالتوں میں جا کر, جب پیناما کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, پوری پی ٹی آئی عمران خان سمیت فرنٹ روز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوتی تھی, اور اپنے من پسند صحافی بھی وہاں بٹھائے ہوئے تھے. تو اس وقت تو جا کے روز کیس سنتے تھے. اگر آپ کے پاس آج کوئی ثبوت ہوتا, میں نے عمران پہ کوئی کیس کیا ہوتا, تو میں تو جب جج بار بار ثبوت مانگتے رہے تو میں تو جا کے کہتی کہ یہ جج صاحب یہ ثبوت پکڑے, سزا دیں. نواز شریف کے خلاف, میرے خلاف تو جج صاحب بار بار ثبوت مانگتے رہے, وہ ثبوت نہیں ملا. اور پیناما کیس وہ کیس تھا جب عمران پرائم منسٹر تھا 2018 میں, انہی جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے وہ کیس اڑا کے رکھ دیا تھا پیناما کا. ابھی عمران پرائم منسٹر تھا, انہوں نے کہا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, تبھی تو ضمانت ملی تھی. تو آپ اس کیس کو آپ این آر او کہہ رہے. اور نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے, صرف اب ایک اپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا, تو وہ ہم دیں گے اپلیکیشن, لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, میاں صاحب آپ خود کریں گے, لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے. دوسری بات آپ نے کیا کی, جو لوگ مجھے توڑنا چاہتے تھے ان کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے آج میری ٹریننگ بھی ہوئی, انہی کی وجہ سے, ان کے جھوٹوں کی وجہ سے, ان کے الزامات کی وجہ سے آج ان کا سیاہ چہرہ پوری دنیا نے دیکھا. اب وہ این آر او ڈیل کا راگ الاپنے پر مجبور ہیں, لیکن اگر کوئی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھے تو زناٹے دار قدرت کا تھپڑ ان کے منہ پہ پڑا ہے, اور ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے, فرسٹریشن سے پتہ چلتا ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ابھی ایک منٹ, ایسے نہیں جی, ایسے نہیں, آپ بات کریں. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میں لاڈلا واڈلا کچھ نہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کا ہوگا, لاڈلا ہمارا نہیں ہے, لیکن اگر لاڈلے پن نے وہ جنوبی پنجاب کو بھی یہ دن دکھا دیا ہے کہ وہ بیچارے کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے, تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوست جڑی ہے. جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا سوال کیا تھا آپ کا, بڑا ضروری. ہاں آپ نے کہا کہ اس کو پکڑتے کیوں نہیں.
دیکھیے ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اطہر من اللہ صاحب نے ان کو معافی دے دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ توہین عدالت کے مقدمے میں پکڑا جائے، کیونکہ یہ ظاہر بہرحال اس کی توہین تو ہوئی، معافی ملی ہے، توہین تو ہوئی ہے، اور جج صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جنہوں نے بڑا دل کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس قسم کے مقدمے میں اس کی پکڑ ہو۔ اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے نہ صرف الزامات ہیں، بلکہ ان الزامات کے اتنے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دنیا، پاکستان کیا یہ دنیا کی کسی عدالت سے نہیں بچ سکتا۔ فارن فنڈنگ کیس آپ لے لیں، اس پہ ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی دشمن طاقتوں سے پیسہ لیا، نہ صرف پیسہ لیا، لاکھوں ڈالر لیے، ان کو اپنی جیب میں ڈالا، ملازموں کے نام پر وہ منگوائے، اپنے جماعت کے اراکین کے نام پر منگوائے، اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے منگوائے، اور کہ دستخط مجھے نہیں پتا تھا میں کر رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، آپ کلاس 4 میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے آپ سے دستخط کرا لیے؟ اور اس کے بعد آپ نے مس ڈیکلریشنز کی۔ سب کیسز کا جو باپ ہے نا، حالانکہ اس کے سارے جرائم سنگین ہیں، یہ سائفر والا جرم بھی سنگین ہے، توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہے، توہین والا جرم بھی سنگین ہے، لیکن سب کیسز کا باپ فارن فنڈنگ ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سائفر کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے، کیونکہ فارن فنڈنگ پکڑ کر، ڈالر پکڑ کر آپ نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن کرنا چاہتے تھے، اور دشمنوں نے خود نہیں کیا، عمران کے تھرو کیا، اس فتنے کے تھرو کیا، اس کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے فارن فنڈنگ کا۔ توشہ خانہ کیس میں آپ آ جائیں، کیا اس نے گھڑیاں نہیں لی؟ کیا گھڑیاں بیچی نہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے گھڑیاں بیچ دیں، ان کا پیسہ جیب میں ڈال لیا، اس کے بعد کہیں جا کے ڈکلیئر بھی نہیں کیا، جھوٹ بولا اس کے بارے میں بھی۔ تو کوئی بھی اس کا مقدمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سیاسی بنیاد پر اس کا کوئی مقدمہ نہیں بنا۔ سیاسی بنیادوں پر اس کو ریلیف ضرور مل رہا ہے، سزا نہیں ملی ابھی تک۔ اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز ہے تو پھر قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گریبان سے اب زیادہ دور نہیں ہے، اور میری جد و جہد ہی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر کس بھاؤ بکتی ہے۔ جی عارف آپ لوگ بھی جب اقتدار میں نہیں تھے تو اسی طرح کی تنقید اداروں کے اوپر کرتے رہے، وہ سب سے سردوں کے واقف تھے، اور اسی طرح نواز شریف ان کے اوپر اپنی تنقید کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے کیا مریم نواز نے اور نواز شریف نے انہی اسٹیبلشمنٹ کے بھی کوئی سربراہ ہے؟ کیا مریم نواز نے اور نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے 2018 کا الیکشن چوری ہوا تھا؟ دوسرا آپ سے سوال یہ بھی ہے، ایک منٹ پہلے ایک سوال کا جواب دیکھیں، جو بات یہ فتنہ کرتا ہے اور جو بات ہم کرتے ہیں اس میں بنیادی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، آپ دو چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے؟ نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ اس فتنے کو لے کر آئے ہیں، اس فتنے نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے، اس ملک کے ساتھ اس نے کھیلا ہے۔ وہ جو کہتا ہے نا میں اس پہ صرف کھیلنا ہے، تو انہوں نے یہی کہا اس ملک کی تقدیر کے ساتھ اس نے کھیلا ہے۔ آج بھی جو IMF کی شرائط پر ہم مہنگائی جو ہو رہی ہے اور جو معیشت کا حال ہے وہ وہیں پر جاتا ہے، اس کے سرے بھی اس فتنے سے ملتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہ کریں، یہ جو سیاست ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ چھوڑ دیں سیاست دانوں پر، اور آپ اپنے آئینی اور قانونی رول تک محدود ہو جائیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے فتنہ؟ کیا کہہ رہا ہے فتنہ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آئینی رول سے انحراف کریں، آپ وہ جو پاکستان کے آئین اور قانون نے ریڈ لائنز لگائی ہیں آپ وہ کراس کریں، میری مدد کریں، میری بیساکھیاں بنیں، میرے آنکھ بنے، میرے ناک بنے، میرے ہاتھ بنے، میرے مخالفین کو مارے، تبھی میں آپ کو مانوں گا، ورنہ میں آپ کو نہیں مانتا۔ یہ ہے بنیادی فرق، اس فرق کو جان کے جیو۔ ہر جگہ سے ہماری پارٹی ہے نہیں، میری بات سنیں کہ نہیں، مریم نواز کو پاگلوں کی طرح یہ اپنے آپ کو پروو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ہر جگہ سے میں کھڑی ہو جاؤں گی؟ میری ماشاءاللہ ایک بڑی ویل انٹرینچڈ پارٹی ہے جس کی جڑیں عوام کے اندر ہے، جو پانی کا بلبلہ نہیں ہے جس کو کسی پاشا نے ظہیر نے لانچ کر دیا اور آنکھیں کان نے اس کو RTS بٹھا دیا۔
تو جب انتخابی میدان میں ہم آئیں گے ہمارے پاس بلکہ ایک ایک جگہ سے 3 4 امیدوار ہیں بھائی, اسی میں ہم فیصلہ کر لیں تو بڑی بات ہوگی انشاءاللہ. جی سوال کریں جی. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. اور میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ عزت بری ہوئے ہیں. اس کا میرا یہ سوال ہے, میرے سے زیادہ خوش تو آپ لگ رہے ہیں ویسے. سویٹ. ہمارے روزنامہ پاکستان اور روز ٹی وی چینل کے اشتہارات 2 مہینے سے بند کیے ہوئے ہیں اور پریشر ڈالنے کا اپنے رپورٹر کو کہا کہ خبریں پسند نہیں آ رہی, اور یہ پنجاب میں عجیب بھی ایک روایت پیدا ہو گئی ہے اور اپوزیشن بھی پنجاب میں سے خاموش ہے, کچھ نہیں بول رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے کہ پنجاب میں یہ کون سی حکومت بیٹھ گئی ہے کہ جو جن کو خبریں پسند نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو حساب سے اور اشتہارات بھی بند کرتے ہیں. ابراہیم صاحب. دیکھیں, پنجاب میں جب عدالتی حکومت آئے گی تو وہ یہی کرے گی, عوامی حکومت آتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتی. اسی طرح جب 2018 میں عمران کو انسٹال کیا گیا پاکستان میں بطور وزیر اعظم, تو وہاں پر بھی جتنے یہ پچھلے 5 سال میں صحافیوں کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں, جس طرح ان کو گولیاں ماری گئیں, جس طرح ان کو گھروں سے اٹھایا گیا, جس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس طرح ان کو نوکریوں سے نکالا گیا, جس طرح چینل مالکان کو اٹھا کر نیب میں بند کیا گیا, ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے, تو اے آر وائی کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں بن رہا. اے آر وائی کی کسی شخص کو گرفتاری نہیں ہو رہی, حالانکہ ہونی چاہیے, بہت بڑے بڑے جرائم کیے انہوں نے. لیکن جب آپ غیر سیاسی لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں عدالتی حکم کے ذریعے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. مریم ذرا دیکھنا کیوں ان کے اشتہارات بند پنجاب کیا حکومت نے کی. اچھا جب ایسا کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون پنجاب حکومت میں واپس آئے گی تو کھول دیں گے. ابراہیم کیا مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی, سوری. نہیں, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ جہاں تک ملک کی ترقی کا سوال ہے, ملک کی سٹیبلٹی کا سوال ہے, تو ملک کو خارجی محاذ پہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ. اس ملک کو خطرہ سیکیورٹی سے نہیں ہے, اس ملک کو خطرہ انسٹیبلٹی سے. اور انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا کرنے والے عناصر جب تک سیاست میں بھیس بدل کر رہیں گے, جب تک اس ملک میں فورن فنڈڈ ایجنٹس کو ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی, اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور میں آج ایک دعویٰ بھی کر رہی ہوں کہ آپ اس فورن فنڈڈ فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے, آج آپ پاکستان کی پالیٹکس سے نکال دیں. پاکستان دن رات ترقی کرے گا, دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اس کا ایجنڈا فرق ہے. اس نے اس ملک کو آگے بڑھنے نہیں دینا. 5-6 سال سے دیکھ لیں ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس ملک نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, اس ملک نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے. تو وہ وقت بھی بہت جلدی ہم دیکھیں گے, اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. عمر آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی ہمیں حکومت میں رہ کے بھی نہیں ملی. لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا یافتہ ہیں آج بھی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں, وہ کھلا پھر رہا ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو, نہیں, زیرو پہ آنا پڑے گا. پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا, جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا, وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. حالانکہ نواز شریف بے گناہ تھا, یہ گناہ گار ہوتے ہوئے بھی اس کو سزا کے جو ہاتھ ہے وہ اس کے گردن تک پہنچیں گے تو لیول پہ پلینگ فیلڈ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے نواز شریف کے
جو اس کی آڑ میں نواز شریف کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا جائے اور پھر نواز شریف کی ہی آڑ میں اس کو سزا نہ ہو کہ جی پولیٹیکل لوگوں کو یا پرائم منسٹرز کو یا پولیٹیکل لوگوں کو یا لیڈران کو جو ہے وہ انتخابی میدان سے باہر نہیں کیا جانا چاہیے. نواز شریف کو باہر کرتے وقت یہ شک یاد نہیں آئی تھی یا یہ بات یاد نہیں آئی تھی؟ لیول پلینگ فیلڈ تو صرف تب ہوگی جب انصاف ہوگا, اور اگر انصاف ہوتا ہے تو عمران خان آپ کو ملکی سیاست میں دور دور کہیں نظر نہیں آتا, جیل کی سلاخوں میں ہمیشہ کے لیے پڑا نظر آتا ہے. اور نہ صرف عمران خان نہیں, وہ گوگی, پنکی, پیرنی اور وہ جو مانکا خاندان ہیں جنہوں نے یہ مل کے پاکستان پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ہیروں کے ہار لیے ہیں, انگوٹھیاں لی ہیں, زمینیں لی ہیں, وہ سب آپ کو سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے. اور یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی ہمارے مرضی کی بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو پکڑ لو, ایسا نہیں ہوگا. اس کے باوجود وہ پرویز علیہ کے گھر جاتے ہیں اور اس بات پہ ان کو شابت دی جاتی ہے کہ آپ نے مقدمہ درج کی ہے, تو ان کے خلاف فیڈرل جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پورے لاہور میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, کرائم بڑھ چکا ہے, 50% کرائم جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. تو یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے حکمرانوں کی, اس طرف بھی توجہ دیں. اور اس میں یہ بھی ایڈ کریں کہ جب وزیر اعظم یا شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھی تو یہی سی سی پی اور ڈی اے جی آپریشن تھا, اس پہ ایلیگیشن لگا تھا کہ یہ قبضہ روک کا سرپرست ہے, تو اس کو فیلڈ میں پوسٹنگ نہیں دینی چاہیے. تو فیڈرل اس پہ کیا کرنا ہے, یہ ذرا کائنڈلی تفصیل بتا. دیکھیے میں یہ مجھے نہیں پتا فیڈرل اس پہ کیا کر رہا ہے, لیکن اس قسم کی وہ جو فیڈریشن کے احکامات ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کے احکامات ہیں, وہ باؤنڈ ہیں ماننے کے لیے, ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اور اگر آج اس بات پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو پاکستان کا لا ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو ایک نہ ایک دن, آج نہیں تو کل, ہمیشہ پرویز الہی صاحب ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے رہیں گے. ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اور سب کو جواب دینا پڑے گا. جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جہاں جہاں اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا ہے, سب کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ. اور فیڈرل گورنمنٹ کو اگر وہ جواب نہیں دے رہے تو زبردستی جواب دینا چاہیے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ قانون کی جو اپلیکیشن ہے وہ چوائس نہیں ہے. اگر اس ملک کو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو آپ کو سخت نوٹس لینے پڑیں گے. جی ارسلان, عدنان ایک منٹ, عدنان ایک سیکنڈ, ارسلان صاحب آپ تیسرے ہفتے میں نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے. انہوں نے پہلے بھی اعلان کیا, حکومت جو ہے وہ روکنے میں ناکام رہی. اب آپ کی جو ہے پالیسی کیا ہوگی؟ کیا عمران خان نے حکومت روکنے میں ناکام رہی؟ ماں بھاگ گئے وہ. لو جی, وہ حکومت نے روکنا کس کو تھا؟ وہ آئے ہی نہیں. ایک سیکنڈ مجھے جواب دینے دیں. حکومت کس کو روکتی بھائی؟ وہ تو جو انقلاب آنا تھا وہ تو براستہ بنی گالا پشاور فرار ہو گیا, وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا ہی نہیں. ہیلی کاپٹر سے مجھے یاد آیا کہ میں آج خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں. خیبر پختونخوا جب پوری پاکستان کی جو تاریخ ہے 75 سال میں ان کے کتنے قرضے تھے؟ 97 ارب کے. اور آج 10 سال سے خیبر پختونخوا کو جب سے تحریک انصاف کا مرض لگا ہے, جو دیمک کی طرح کھا گیا خیبر پختونخوا کی ترقی کو, ان کی جو زندگیوں میں بہتری لانے کو وہ کھا گیا, آج کتنا ہے؟ 780 سم تھنگ ارب جو ہے وہ آج قرضہ چڑھ گیا خیبر پختونخوا کے اوپر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے, پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے, جس سے ان کے لیے سڑکیں بننی تھی, جس سے ان کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں, ہسپتال ہیں, کلینکس ہیں, موٹر ویز ہیں, اسکول ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جو وہ بننی تھی, وہ سارا تو عمران خان پہ خرچ ہو رہا ہے. پہلے سنا کہ وہ اس کے کھانوں پہ خرچ ہوتا رہا, اس کے ہیلی کاپٹروں کی رائڈز پہ خرچ ہوتا رہا, اس کے پروٹوکول پہ خرچ ہوتا رہا, اور وہ جو 2500 سوشل میڈیا کے لوگ بھرتی کیے کے پی کے میں اپنے مخالفین کو اٹیک کرنے کے لیے, اس پہ خرچ ہو رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کا حق سارا منی گالا میں جا رہا ہے. وہ اس طرح سے فلیس کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کو کہ جیسے اب یہ خزانہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا, جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. شکر ہے آپ نے مجھے
ہے جو عمران خان کے پیٹ میں جا رہی ہے. بیٹا ایک سیکنڈ، ارسلان نہیں، صاحب آپ بات کریں. مجھے 6 سال بعد نہیں پتا چلا. ارسلان آپ بات کر لیں یار. نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا نا. عاصم آپ کر لو. اچھا، یہ بھی مجھے بات کرنی تھی. میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد جا رہی ہوں. پاسپورٹ مجھے آج مل گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں 3 سال سے نواز شریف صاحب سے نہیں ملی. جب سے میرے والدہ کی وفات ہوئی ہے میں اپنے بھائیوں سے، حسن اور حسین سے نہیں ملی. وہ آ نہیں سکے، میں جا نہیں سکی. تو یہ ظلم کے حساب ہیں جو دینے پڑیں گے. تو اب مجھے انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب جاؤں اور اپنے والد سے ملوں. اور میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ مجھے کچھ عرصے سے میری ایک سرجری ڈیو ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ریئر ڈیزیز ہے. میں نے پاکستان میں بہت پتہ کیا، وہ سرجری وہاں نہیں ہوتی. تو وہ سرجری بھی مجھے کرانی ہے. اور انشاءاللہ فائٹنگ فٹ ہو کے آؤں گی اور اس فتنے کا انشاءاللہ تعالیٰ کلا کما کریں گے اور مسلم لیگ نون کو فتح کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پنجاب گورنمنٹ، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، عدالتی حکومت ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے انشاءاللہ، جلدی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا کوئی بھی نیریٹو وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو، وہ اتنی مہارت کے ساتھ بلڈ کرتا ہے کہ وہ عوام میں پذیرائی ملتی ہے، اسے ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے. لیکن آپ اور آپ کی جو دوسری لیڈرشپ ہے ان کا بیانیہ اتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، تو وہ اس سے وہ پذیرائی نہیں مل پاتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے لیڈرشپ کے درمیان اور آپ کے ووٹر کے درمیان، یا حکمت عملی کا فقدان ہے، یا کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، جو اس طرح سے بلیو نہیں کرتے جیسے کہ اس کے بیانیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ جو بیانیہ ہے اس کی کامیابی کو ناپنے کا آپ کے پاس کیا میجر ہے؟ کیا آج جو فیصلے آ رہے ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے؟ الیکشن ہے، 15 سیٹیں کیا آج جو میں نے آپ کو، ایک سیکنڈ، وہ ان کی اپنی سیٹیں تھی بھائی، اس میں سے بھی 5 ہم نے جیت لی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے یہ بتائیں، جو میں نے آج آپ کو 2 ویڈیوز دکھائی ہیں، ایک ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے اور ایک حکومت کے بعد کی، کیا یہ ان کے بیانیے کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے؟ ہاں، صرف ایک بات ہے، آج جو اسحاق ڈار صاحب واپس آئے، کیا وہ ان کے بیانیے کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک ضرور کریڈٹ میں ان کو دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت ڈٹائی کے ساتھ اور کسی بھی شرم کے بغیر جھوٹ بولتے ہیں. مسلم لیگ نون جھوٹ نہیں بولتی، لیکن مسلم لیگ نون ان کے جھوٹوں کو، یہ جو آج انہوں نے سائفر کا جھوٹ بولا اور اس کے بعد خود کا سائفر گم ہو گیا، بعد میں آڈیو آ گئی کہ اس کے ساتھ صرف کھیلنا ہے اور منٹس تبدیل کر دو. کیا یہ بیانیہ جو سازش کا گھڑا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں وہ بیانیہ کامیاب ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے ہر کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. آج آپ کل ان کو کہہ رہے تھے کہ ان سے اچھا کوئی سپہ سالار نہیں ہے، اس فوج سے اچھی کوئی فوج نہیں ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، نیوٹرلز ہیں. نیوٹرل کو آپ نے گالی بنا دیا، ان کو مارو، ان کو پکڑو، ان کو معاف نہیں کرنا. تو یہ بیانیوں کے منہ، مطلب وہ بیانیہ کس کا تھا؟ یہ ایک ہی شخص کے بیانیے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو کبھی کسی کو میر جعفر نہیں کہا، میر صادق نہیں کہا، نیوٹرل کو گالی نہیں بنایا. لوگوں کو کہتا رہا ایبسلوٹلی ناٹ. بعد میں پتا چلا کہ وہ بیچارے اب پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو گاڑیوں پہ سٹیکر لگا لیے تھے ایبسلوٹلی ناٹ، ان کا کیا کریں؟ وہ اتارنے یا لگائے رکھیں؟ یہ بیانیہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جال سازی ہے، یہ نوسر بازی ہے. اس کو بیانیہ نہیں کہتے. یہ ہر ملک میں ایک موجود ہوتا ہے ایسا شخص. امریکہ میں بھی تھا ٹرمپ، بعد میں کیا ہوا اس کا؟ تو عمران خان کے جھوٹوں کی بھی ایک شیلف لائف ہے جو کہ اب پوری ہوتے نظر آتی ہے. لوگوں کو آپ کرپٹ کہتے رہے اور عدالت کہہ رہی ہے جرم ہی نہیں ہوا، نواز شریف بے گناہ ہے، مریم نواز بے گناہ ہے. اور خود کیا ہوا؟ خود آپ سے ہیروں کی انگوٹھیاں پکڑی گئیں، 3 کیرٹ کی نہیں 5 کیرٹ کی چاہیے. فرسٹ لیڈی کو انگوٹھی دینی ہے تو 5 کیرٹ کی تو دو، 3 کیرٹ کی تو نہیں دینی نا. اور مجھے 3 کیرٹ کی 5 کیرٹ کی انگوٹھی دو، میں تمہیں ابھی عمران خان سے فائل پہ دستخط کرا کے دیتی ہوں. تو کہاں گیا وہ چوری کا، ڈاکے کا نیریٹو؟
تو جس طرح عمران کے جھوٹوں کی ایک شیلف لائف ہے، جس طرح وہ پوری ہونی ہے، تو انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی بھی شیلف لائف ہے جو پوری ہو چکی ہے. اسی میں ایڈ کر لیں کہ پولیٹیکل 2018 سے پولیٹیکل جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا. دیکھیں ایک سیکنڈ ایڈ نہیں کرنا، ان کا سوال ایک سٹینڈ الون سوال ہے، اس کا جواب مجھے دینے دیں. مجھے صرف اب آپ نے سوال پوچھا، جواب تو سن لیں پلیز. بات یہ ہے کہ میرا بالکل اس میں مختلف نظریہ ہے. رانا صاحب تو کہتے ہیں نا کہ اس کو آنے دو، وہ آ جائے، بیٹھ جائے، بھاگ جائے گا پہلے کی طرح. میں یہ کہتی ہوں کہ جس شخص نے فارن فنڈنگ لے لی ہو ڈالرز کی صورت میں ملک کو تباہ کرنے کے لیے، جس شخص نے 4 سال حکومت میں بیٹھ کر ملک کو تباہ کیا، اس کی معیشت کو تباہ کیا، اس کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، تمام ممالک سے، دوست ممالک سے ملک کو لڑا دیا، اور اس کے بعد وہ یہ اس قسم کی گھناؤنی سازشیں کرتا ہے ملک کے خلاف، ایسے شخص کو اور اداروں پہ حملہ کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ لشکر لے کر آ جائے، اسلام آباد پہ چڑھائی کر دے؟ ایسے شخص کو نشان عبرت بنانا چاہیے. کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں ہے جو اس کے شر سے نہیں بچا، کوئی پاکستان کا آنیسٹ آفیسر نہیں ہے جو اس کے شر سے نہیں بچا، کوئی جرم کا ارتکاب ہے جو اس نے نہیں کیا. ایسے شخص کو کیسے اجازت دے دے کہ وہ جتھا لے کر 25,000 کا اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جائے؟ ایسے شخص کی جو اوقات ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جس کے پیچھے اس کو ساری زندگی رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے ملک کی تقدیر سے کھیلا ہے. تو لانگ مارچ تو سیاسی جماعتوں کی سیاسی جو ہے وہ طریقے ہیں، نہ یہ سیاسی ہے نہ یہ سیاسی جماعت ہے. اس کو وہ مراعات، وہ فیسلٹی، وہ سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو باقی سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے. یہ فارن فنڈڈ ہے، یہ فتنہ ہے جو لانچ کیا گیا پاکستان کی تباہی کے لیے. اس کو ایک فتنے کی طرح، جس طرح آپ ایک دشمن کو ٹریٹ کرتے ہیں، ایک فتنے کو ٹریٹ کرتے ہیں جو پیسے لے کر آیا، اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. جی 2018 سے بس آخری سوال. 2018 سے جو پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع ہوا، خاص طور پر پولیٹیکل جوڈیشل ایکٹیویزم، آج 2022 میں کہاں پر کھڑا ہے؟ کیا آپ کو امید ہے کہ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا آنے والے دنوں میں تو نہیں ہوگا؟ نمبر 2، آپ نے عمران خان کی کئی آپ نے منصوبوں کی بات کر دی، فارن فنڈنگ اور دیگر چیزوں کی. لاہور جہاں پر آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، ابھی اس کے قریب ہی روڈا کا ایک اتنا بڑا منصوبہ ہے جس میں لوگوں کی فی ایکڑ اراضی 1,000 روپے کے عوض ہتھیائی جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ، اور کہا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان، بشرا بی بی اور ان کے سہولت کار دیگر کچھ سرمایہ کار ہیں، اس میں کک بیکس لے رہے ہیں اربوں روپے کے حساب سے. اس پر مسلم منہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ دیکھیں، میں اینٹ اٹھاؤ گے تو عمران خان کے کرپشن کے ثبوت ملیں گے، اور وہ انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں جس کے ثبوت سب کے پاس موجود ہیں. وہ انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے جو اس نے پیرنی اور گوگی کے ساتھ مل کر گھپلے کیے ہوئے ہیں، اسی سے بچنے کے لیے وہ یہ سب جو آج وہ میر جعفر، میر صادق، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو مارنا ہے، اور یہ لانگ مارچ کرو اور حملہ کرو، وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اگر یہ سب اس کا ناکام ہو گیا اور یہ اس کے ڈرامے ناکام ہو گئے تو قانون کی گرفت سے وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ ڈرامہ وہ کر ہی اسی لیے رہا ہے. لیکن کب تک عاصم؟ ایک نہ ایک دن تو پکڑا جائے گا نا. وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نواز شریف صاحب نے تو تنقید کی تھی، بالکل کی تھی. آج بھی اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، آج بھی تنقید ہوگی. لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی گالی نہیں دی، نواز شریف صاحب نے کبھی بغاوت پر مجبور نہیں کیا، نواز شریف صاحب نے کبھی جانور نہیں کہا کسی کو. نواز شریف کا اپنے دور حکومت میں بھی جو سٹانس تھا، آج بھی نواز شریف کا وہی سٹانس. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.